اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. اب والد تو سر پہ نہیں تھے، ماں کے پاس اخراجات کے لیے پیسے نہیں تھے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ میں پڑھوں. فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کاغذ خرید کر اس پر اپنے نوٹس لکھ لوں. تو میں کیا کرتا تھا کہ بڑے جانوروں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، جیسے اونٹ کو ذبح کیا گیا، بیل ذبح کیا گیا، ان کی ہڈیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں. میں ان کی بڑی بڑی ہڈیاں ڈھونڈتا اور ان کو دھو کے چربی سے بالکل صاف کر لیتا، اور جب وہ خشک ہو جاتی تو میں ان ہڈیوں کے اوپر اپنے نوٹس لکھ لیا کرتا تھا، اور پھر ان کو گھر کے کونے میں ڈال دیتا. کون جانتا تھا کہ یہ نوجوان بچہ جو آج بڑے جانوروں کی ہڈیوں پر اپنے نوٹ لکھتا پھر رہا ہے، آنے والے وقت میں ان کو امام شافعی کہا جائے گا. فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حج کیا تو مینا میں ایک بوڑھا مجھے ملا، اور اس نے مجھے سلام کے بعد کہا میرے کھانے کی دعوت قبول کرو. میں نے قبول کر لی. اس نے اپنی گٹری کھولی اور چند خشک ٹکڑے تھے روٹی کے، وہ اس نے دسترخوان پہ رکھ دیے اور مجھے کہا کھاؤ. میں نے بلا تکلف وہ کھانے شروع کر دیے. وہ مجھے کہنے لگا نوجوان لڑکے تو مجھے لگتا ہے قریشی ہے. میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا یہ قریشی لوگ دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں. اب ہماری بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو بوڑھے نے بتایا کہ میں مدینہ طیبہ سے حج کے لیے آیا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ مسجد نبی میں امام مالک رحمت جو ہے وہ حدیث کا درس دیتے ہیں، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ. جب میں نے 2-4 سوال پوچھے تو بوڑھا کہنے لگا نوجوان تمہیں امام مالک سے ملنے کا شوق ہے تو ہم تمہارا شوق اس طرح پورا کر سکتے ہیں. ایک آدمی حج پہ آیا تھا اور وہ یہاں پہ فوت ہو گیا، اب اس کا اونٹ خالی جائے گا، تو ہم تمہیں اس کے اونٹ پر بٹھا کر مدینہ لے جائیں گے اور تمہاری امام مالک سے ملاقات ہو جائے گی. میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. فرماتے ہیں کہ قافلے والوں کے ساتھ میں نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا اور اس سفر میں مجھے 16 دن لگے. آج کل تو سڑکیں ہیں نا، طریق ہجرہ سیدھی سڑک جا رہی ہے. اس زمانے میں پہاڑ کے اوپر چڑھتے تھے، پھر نیچے اترتے تھے، پھر چڑھتے تھے، پھر نیچے اترتے تھے. مشقت کا سفر ہوتا تھا اور بہت ٹائم لگتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ جانے میں ہمیں 16 دن لگے اور 16 دن میں میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا. یہ اس وقت کے طالب علم ہوتے تھے. فرماتے ہیں جب مسجد نبی پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا. ہم جماعت میں شریک ہو گئے. جب امام نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ ایک اونچے قد کا بندہ تھا، لمبے قد والا. وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی لوگ اس کے گرد گھیرا بنا کر بیٹھ گئے. تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ امام مالک ہیں. میں بھی قریب ہو گیا اور جو طلباء سامنے بیٹھے تھے ان کے ساتھ میں بھی بیٹھ گیا. ان دنوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی املا کروا رہے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا حدیث کا درس دینا کہ استاد حدیث پڑھے اور اس کی تفصیل بتائے. ایک ہوتا ہے کہ حدیث کو اس طرح بیان کرے کہ طلباء اس سے سن کے لکھ سکیں، اس کو املا کہتے ہیں. چنانچہ امام مالک حدیث کی تلاوت کرتے تھے اور شاگرد ان سے سن کے حدیث لکھ رہے تھے. اب میں نے سب طلباء کو دیکھا کہ وہ لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور میرے پاس تو نہ کاغذ تھا نہ قلم. میں ویسے ہی زبانی بیٹھا سن رہا تھا. میرے دل میں چاہت ہوئی کاش میں بھی حدیث کی املا کرتا. اسی دوران میں نے دیکھا تو سامنے ایک تنکا پڑا ہوا تھا صف کے اوپر. میں نے وہ تنکا اٹھا لیا اور اپنے تخیل میں نے اپنی ہتھیلی کو ایک کاغذ سمجھ لیا اور تنکے کو قلم سمجھ لیا، اور امام صاحب جو سناتے میں اپنی ہتھیلی پر اس کو لکھتا رہتا.
امام صاحب نے کوئی 100 کے قریب احادیث اس محفل میں لکھوائیں. پھر اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو لوگ وضو کے لیے چلے گئے. میرا وضو تھا، میں وہیں بیٹھا رہا. امام مالک رحمۃ اللہ نے جب دیکھا کہ میں اسی جگہ بیٹھا ہوں تو انہوں نے اشارے سے مجھے بلایا. مجھے کہا اے نوجوان، تم اپنی ہتھیلی پہ کیا لکھ رہے تھے؟ میں نے کہا حضرت جو حدیث آپ لکھوا رہے تھے وہ میں لکھ رہا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا ہتھیلی دکھاؤ. جب ہتھیلی دکھائی تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا. تو امام صاحب خفا ہونے لگے. طالب علم، یہ تو حدیث کے ادب کے خلاف ہے، تم کیا کر رہے تھے بیٹھے ہوئے؟ میں نے کہا حضرت میں مسافر ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا، مگر طلباء کے ساتھ تشبہ حاصل کرنے کے لیے میں اس تنکے سے ہتھیلی پر لکھ رہا تھا. حقیقت میں تو میں اپنے دل پہ لکھ رہا تھا. جب میں نے یہ کہا نا کہ میں اپنے دل پہ لکھ رہا تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا جتنی احادیث میں نے لکھوائی ہیں ان میں سے آدھی احادیث تو مجھے سنا دو تو میں تمہیں جانوں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے تو آدھی احادیث سننے کا مطالبہ کیا اور میں نے شروع سے لے کے آخر تک جتنی 100 احادیث لکھوائی تھی ساری متن اور سند کے ساتھ ان کو سنا دی. اس زمانے کے طلباء ایسے ہوتے تھے، جیسے اسفنج ہوتا ہے نا، پانی میں ڈالو تو وہ چوس لیتا ہے پانی کو، اسی طرح وہ طلباء اپنے استاد کی محفل میں بیٹھتے تھے اور اس کے علم کو چوس لیا کرتے تھے. جو لفظ سنتے تھے وہ فوٹوگرافک میموری کی طرح ان کے دل کے اوپر نقش ہو جاتا تھا. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب